پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک خزانے کے راز کی کہانی سناتا ہوں۔ ایک خوبصورت گاؤں تھا جس کا نام پرامن گاؤں تھا۔ یہ گاؤں سبز و شاداب تھا اور یہاں کے لوگ خوشحال اور دوستانہ تھے۔ گاؤں کے لوگ اپنی زندگی میں سادگی اور خوشی کو ترجیح دیتے تھے اور ہر چیز کو مل جل کر کرتے تھے۔ گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا علی رہتا تھا جو کہ ایک محنتی اور دلیر لڑکا تھا۔ علی ہمیشہ اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے اور گاؤں کی ترقی کے لیے کام کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ گاؤں کے بزرگوں کی باتیں سنتا اور ہمیشہ نئے چیلنجز کے لیے تیار رہتا۔ ایک دن علی کو گاؤں کے پرانے کتب خانے میں ایک پراسرار نقشہ ملا۔ یہ نقشہ ایک کھلے ہوئے خزانوں کا تھا جسے خزانے کا راز کہا جاتا تھا۔ نقشے پر ایک خفیہ علامت اور کچھ قدیم خطوط لکھے ہوئے تھے جو علی کو بہت دلچسپ لگے۔ علی نے نقشے کو احتیاط سے دیکھا اور سوچا کہ یہ خزانہ گاؤں کی خوشحالی کے لیے ایک بڑا موقع ہو سکتا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خزانے کو تلاش کرے گا اور گاؤں کے لوگوں کی مدد کرے گا۔ نقشے میں کئی پہلیاں تھیں جو خزانے تک پہنچنے کے لیے حل کرنا ضروری تھیں۔ علی نے فیصلہ کیا وہ پہلیوں کو حل کرے گا اور خزانے کی تلاش شروع کرے گا۔ اس نے نقشے کے مطابق سب سے پہلے گاؤں کے قریب ایک پہاڑی پر جانے کا فیصلہ کیا۔ پہاڑی پر پہنچ کر علی نے دیکھا کہ پہاڑی کے اندر ایک خفیہ راستہ ہے۔ اس راستے کو تلاش کرنے کے بعد علی نے وہاں کی پہیلیوں کو حل کرنا شروع کیا۔ پہیلیوں میں مختلف علامات، رومز اور چیلنجز تھے جنہیں علی نے اپنی ذہانت اور ہوش مندی سے حل کیا۔ خزانے کی تلاش میں علی کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے پہیلیوں کو حل کرنے اور راستے کو تلاش کرنے میں بہت محنت کرنا پڑی، لیکن علی نے اکیلا کام کرنا مشکل پایا اور اس نے اپنے دوستوں کی مدد طلب کرنے کا فیصلہ کیا۔ علی نے اپنے دوست فرید اور سحر کو ساتھ لیا جو کہ گاؤں کے سب سے ہوشیار اور بہادر لڑکے تھے۔ فرید اور سحر نے علی کی مدد کی اور خزانے کی تلاش میں اس کا ساتھ دیا۔ تینوں نے مل کر پہیلیوں کو حل کیا اور خزانے کے راستے کی طرف بڑھتے گئے۔ علی، فرید اور سحر نے نقشے کے مطابق مختلف مقامات پر جا کر خزانے کی تلاش شروع کی۔ انہیں جنگلوں، پہاڑیوں اور پراسرار غاروں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر مقام پر نئی پہیلیاں تھیں جنہیں حل کرنا ضروری تھا۔ ایک دن انہیں ایک پرانے مندر کی بنیاد پر ایک خفیہ دروازہ ملا۔ دروازہ کھولنے کے بعد وہ ایک قدیم کمرے میں پہنچے جہاں پر خزانے کا راز چھپا ہوا تھا۔ کمرے میں بہت ساری قیمتی چیزیں، سونے کے سکے اور جواہرات موجود تھے۔ جب علی، فرید اور سحر نے خزانے کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ خزانے کے قریب ایک پرانا کتبہ تھا جس پر لکھا تھا، خزانہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو دل سے ایماندار اور ہمدرد ہوں۔ علی ابھی ان چیزوں کو دیکھ ہی رہا تھا تو اس کی نظر ایک پرانے مٹی کے مٹکے پہ پڑی۔ جب وہ اس کے قریب آیا تو اس کے اندر ایک سانپ تھا جو پن پھیلائے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ علی نے سانپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے دوستوں نے کہا، یہ سانپ اس خزانے کی حفاظت میں لگا ہوا ہے۔ سانپ باہر نکلا اور ان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی۔ میں اس خزانے کو غریب لوگوں میں تقسیم کروں گا تاکہ وہ خوشحال ہو سکیں۔ سانپ نے جب یہ سنا تو واپس مٹکے میں چلے گیا۔ جب سانپ واپس مٹکے میں چلا گیا تو علی نے دوستوں سے کہا کہ اب خزانہ اکٹھا کرتے ہیں۔ پھر سب نے مل کر خزانہ اکٹھا کیا اور واپسی کی راہ لی، لیکن جیسے ہی وہ غار کے منہ پر آئے
غار بند ہو چکا تھا۔ علی اور اس کے دوست گھبرا گئے، یہ کیا ہوا؟ غار کیوں بند ہے؟ ابھی وہ یہ باتیں سوچ ہی رہے تھے کہ وہ سانپ دوبارہ مٹکے سے باہر نکلا۔ سانپ نے بتایا کہ اس غار کا ایک راز ہے، جو غار میں ایک دفعہ اندر آ جاتا ہے وہ واپس باہر نہیں نکلتا جب تک میں نہیں چاہوں۔ لیکن اب تم لوگوں نے مجھے تسلی دی کہ یہ خزانہ تم اچھے مصرف کے لیے استعمال کرو گے اور غریب لوگوں کی مدد کرو گے، تو میں یہ غار تم لوگوں کے لیے کھول دیتا ہوں۔ پھر اس نے غار کو مخاطب کر کے کہا، غار کھل جا، اور غار کا منہ جو پتھر کی وجہ سے بند تھا وہ کھل گیا۔ علی نے دوبارہ سانپ کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہ غار سے باہر آ گئے۔ علی نے سمجھا کہ خزانہ صرف پیسوں کا نہیں بلکہ اس کا مقصد گاؤں کے لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خزانے کو گاؤں کی ترقی کے لیے استعمال کرے گا اور سب کو فائدہ پہنچائے گا۔ علی، فرید اور سہن نے خزانے کو گاؤں میں واپس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں کے لوگوں نے خوشی سے خزانے کو دیکھا اور علی کی محنت کی تعریف کی۔ علی نے خزانے کے تمام چیزوں کو منصفانہ طور پر تقسیم کیا اور گاؤں کی ضروریات کے مطابق استعمال کیا۔ خزانے کا کچھ حصہ گاؤں کی تعلیمی اداروں، صحت کے مراکز اور بنیادی سہولتوں پر خرچ کیا گیا۔ اس کے علاوہ کچھ پیسوں کو گاؤں کے کسانوں اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ خزانے کی مدد سے گاؤں میں بہتری آئی۔ گاؤں کے لوگوں نے نئی تعلیمی ادارے قائم کیے، صحت کے مراکز بنائے اور بنیادی سہولتوں کو بہتر بنایا۔ علی، فرید اور سہن نے گاؤں کی ترقی کے لیے مل کر کام کیا اور سب نے مل کر خوشحالی کی طرف قدم بڑھایا۔ گاؤں میں خوشحالی واپس آ گئی اور سب لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے۔ علی کی قیادت میں لوگوں نے ترقی کی اور سب لوگوں نے مل جل کر خوشی کی زندگی گزاری۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں ایمانداری، محنت اور ہمدردی بہت اہم ہیں۔ علی نے ثابت کیا کہ خزانے کا اصل مقصد پیسوں کا نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کرنا اور ایک بہتر زندگی فراہم کرنا ہے۔ یہ کہانی بچوں کے لیے ایک مفید سبق ہے۔ وہ اپنی محنت، ایمانداری اور ہمدردی کو اپنے عملوں میں شامل کریں اور دوسروں کی مدد کریں۔